بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے اور اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو صحت مند، تندرست اور توانا رکھے۔ معزز ناظرین، آج پھر سے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے واکنگ یعنی چہل قدمی کے فوائد کے بارے میں۔ محترم ناظرین، چہل قدمی صحت کو بہتر کرتی ہے۔ چہل قدمی کو عادت بنانا جسمانی وزن میں کمی، بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کی سطح کم اور امراض قلب، ذیابیطس یعنی شوگر اور کینسر کا خطرہ کم کرتا ہے۔ ہفتہ بھر میں 2.5 گھنٹے چہل قدمی یا روزانہ صرف 22 منٹ تک ایسا کرنا امراض قلب کا خطرہ 30% تک کم کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چہل قدمی یادداشت اور ذہنی افعال بہتر بناتا ہے۔ متعدد تحقیقی رپورٹس میں ثابت ہوا ہے کہ چہل قدمی دماغی صحت کو بہتر بناتی ہے۔ چہل قدمی سے بزرگ افراد میں الزائمر اور ڈیمینشیا کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ مزاج خوشگوار کرنے کے ساتھ ساتھ تناؤ میں کمی بھی چہل قدمی کے ساتھ آتا ہے۔ دن بھر میں چند منٹ کی چہل قدمی ذہنی تشویش و بے چینی میں کمی لا کر مزاج کو خوشگوار بنا سکتی ہے، خاص طور پر اگر چہل قدمی گھر سے باہر قدرتی نظاروں میں کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ چہل قدمی ہڈیوں کی صحت کے لیے بھی بے حد ہی ضروری ہے۔ اسی طرح چہل قدمی سے آپ ٹانگوں اور پیٹ کے مسلز، ہڈیوں اور جوڑوں کو بھی مضبوط بنا سکتے ہیں، اور ایسا ہاتھوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ ہڈیوں کو بھی اس سے فائدہ ہوتا ہے کیونکہ چہل قدمی بوجھ اٹھانے والی ورزش بھی ہے جو ہڈیوں کی مضبوطی بڑھانے کے لیے بہترین ہے۔ چہل قدمی کے دوران حرکت سے جسم میں آکسیجن کی مقدار بڑھانے میں مدد ملتی ہے۔ چہل قدمی کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ یہ جسمانی توانائی میں اضافے اور نیند کے حصول میں بھی مددگار ہے۔ چہل قدمی کو عادت بنانے سے جسمانی توانائی بڑھانے میں مدد ملتی ہے اور اکثر رات کو نیند نہیں آتی، تو ہر صبح 1 گھنٹے کے چہل قدمی معمر افراد میں بے خوابی کی شکایت کم کرنے میں بھی مدد فراہم کرتی ہے۔ محترم ناظرین، چہل قدمی ایک سخت ورک آؤٹ بھی ہو سکتی ہے، یعنی اگر آپ چہل قدمی کی شدت کو بڑھانا چاہتے ہیں تو چند منٹ تک تیز رفتاری سے چلنا عادت بنائیں۔ اسی طرح ایک بیگ میں کچھ سامان رکھ کر تیز چہل قدمی سے بھی ایسا کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور آپشن یہ بھی ہے کہ کسی اونچائی پر تیز رفتاری سے چہل قدمی کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چہل قدمی کا ایک عام فائدہ یہ بھی ہے کہ بچوں کے ساتھ چہل قدمی کی عادت آپس میں رابطے کو بڑھاتی ہے، جبکہ رویوں کے مسائل کو کم کرتی ہے اور بچوں کی تعلیمی کامیابی کے لیے بھی مددگار ہے۔ اگر شوہر اور بیوی کے درمیان اکثر جھگڑا رہتا ہے تو روزانہ ایک دوسرے کے ساتھ چہل قدمی ان کے تعلق کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ محترم ناظرین، چہل قدمی کے لیے کسی خرچے کی ضرورت نہیں۔ یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں کہ چہل قدمی کے لیے کسی جم کی مہنگی ممبرشپ کی ضرورت نہیں۔ بس جوتے پہن کر دروازے سے باہر نکل جائے۔ موسم خراب ہونے کی وجہ سے باہر نہیں جا سکتے تو اپنے گھر کے اندر ہی چہل قدمی کی جا سکتی ہے، لیکن چہل قدمی ضرور کریں۔ بس دیر کس بات کی، آج سے آغاز کیجیے اور ضرور روزانہ کی بنیاد پر 20 سے 30 منٹ تک چہل قدمی ضرور کیجیے۔ یہ آپ کی صحت کے لیے بے حد اور انتہائی ہی ضروری ہے۔ اس کے ساتھ آپ کا بلڈ پریشر، آپ کا وزن، آپ کا شوگر بالکل ہی کنٹرول اور نارمل رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ہاضمے کا نظام بھی بہت ہی بہترین رہے گا۔ محترم ناظرین، چہل قدمی کے رب تعالیٰ نے اتنے فائدے رکھے ہیں کہ اگر ہم اس کو گننے بیٹھ جائے تو یہ ویڈیو جو ہے بہت ہی لمبی ہو جائیں گی۔ تو محترم ناظرین، آج ہی سے چہل قدمی کا آغاز کیجیے اور اپنے صحت کو بہتر سے بہترین بنائیے۔ محترم ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی نئی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کے ساتھ چہل قدمی یعنی واکنگ کے کچھ فوائد، کچھ فائدے جو ہے وہ ذکر کیے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اور بھی مسلمان اس سے فائدہ حاصل کر سکے اور وہ آپ کو اور ہمیں دعائیں دے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے والسلام۔